السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک پرانے زمانے کی کہانی آپ کو سناتے ہیں۔ کہانی پڑھنے کے بعد نتیجہ اخذ کرنے کا کام آپ پر چھوڑتے ہیں۔ کسی زمانے کا ذکر ہے کہ ایک درویش اور اس کا کم سن چیلا شہر سے دور کسی جنگل میں رہتے تھے۔ درویش عام طور فریاد خدا میں مصروف رہتا تھا اور چیلا آس پاس کی بستیوں سے بھیک مانگ کر اس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ درویش کا دل انسانیت کے درد سے لبریز تھا اور وہ صبح و شام انتہائی سوز و گداز کے ساتھ دعا کیا کرتا تھا کہ میرے پروردگار، میں ایک بے بس اور بے وسیلہ انسان ہوں اور تیرے بندوں کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ اگر تو مجھے بادشاہ بنا دے تو میری زندگی کا ہر سانس بھوکے ننگے انسانوں کی خدمت کے لیے وقف ہوگا۔ میں یتیموں، بیواؤں اور نادار لوگوں کی سرپرستی کروں گا۔ میں محتاجوں کے لیے لنگر خانے کھولوں گا۔ میں عدل و انصاف کا بول بالا کر دوں گا۔ راشی اور بددیانت لوگوں کو سزائے دوں گا۔ نیکی کو پروان چڑھاؤں گا۔ العرض کے ایک فلاحی معاشرہ قائم کر دوں گا۔ کم سن چیلے کو یہ یقین تھا کہ کسی دن مرشد کی دعا ضرور سنی جائے گی اور ان کے دن پھر جائیں گے۔ لیکن وقت گزرتا گیا، چیلا جوان ہو گیا اور نیک دل درویش میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ رفتہ رفتہ چیلے کے اعتقاد میں فرق آنے لگا، یہاں تک کہ جب درویش دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو اس کے قریب بیٹھنے کی بجائے چند قدم دور بیٹھتا اور دبی زبان میں دعا شروع کر دیتا۔ میرے پروردگار، اب میرا مرشد بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے بال سفید ہو چکے ہیں، بینائی جواب دے چکی ہے، اب وہ مجھے تخت کی بجائے قبر کے زیادہ قریب دکھائی دیتا ہے۔ اگر تجھے ایک نیک دل آدمی کا بادشاہ بننا پسند نہیں تو مجھے بادشاہ بنا دے۔ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میرا ہر کام اپنے مرشد کی خواہشات کے الٹ ہوگا۔ میں ناداروں کو زیادہ نادار، بے بسوں کو زیادہ بے بس اور مظلوموں کو زیادہ مظلوم بنانے کی کوشش کروں گا۔ میں چوروں اور ڈاکوؤں کی سرپرستی کروں گا۔ میں شرفاء کو ذلیل کروں گا اور میں رذیلوں کو عزت کی کرسیوں پر بٹھاؤں گا۔ میں راشی اور بددیانت اہلکاروں کو انعام دیا کروں گا۔ میں مساجد اور مدرسوں پر تالے چڑھا دوں گا اور جگہ جگہ فحاشی کے اڈے قائم کروں گا۔ درویش کو اس بات سے بہت دکھ ہوا اور وہ چیلے کو سمجھانے کی کوشش کرتا، لیکن چیلا بھی اپنی دعا پر ڈٹا رہا۔ آخر کار پھر وہی ہوا جو پرانے وقتوں میں ہوا کرتا تھا۔ اس ملک کا بادشاہ چل بسا اور تخت کے دعویدار لڑنے مرنے پر اتر آئے۔ تلواریں سونت لی گئی اور سازشیں شروع ہو گئی۔ پھر کسی دوراندیش وزیر نے راتوں رات تمام دعویدار لوگوں کو جمع کر کے یہ تجویز پیش کی کہ ملک کو خانہ جنگی سے بچانے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ شہر کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں اور الصبح باہر سے جو آدمی سب سے پہلے مشرقی دروازے پر دستک دے اسے بادشاہ تسلیم کر لیا جائے۔ یہ تجویز منظور کر لی گئی۔ پھر یوں ہوا کہ اس رات نیک دل درویش کا چیلا بھیک مانگنے کے لیے کسی چھوٹی موٹی بستی کا رخ کرنے کی بجائے ملک کے دارالحکومت کی طرف جا نکلا۔ پٹتے ہی اس نے شہر کے مشرقی دروازے پر دستک دی۔ پہرے داروں نے دروازہ کھول کر اسے سلامی دی اور امراء اسے ایک جلوس کی شکل میں شاہی محل میں لے گئے
اور یوں وہ چیلا بادشاہ بن گیا۔ نئے بادشاہ نے سب سے پہلے یہ حکم جاری کیا کہ میری سلطنت میں جتنے درویش، فقیر اور سادھو ہیں انہیں کسی تاخیر کے بغیر گرفتار کر لیا جائے۔ خوش قسمتی سے درویش کو کسی ذریعے سے پہلے ہی اس بات کا پتہ چل گیا اور وہ سرحد عبور کر کے کسی دوسرے ملک میں چلا گیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ کسی تشریح یا تبصرے کا محتاج نہیں۔ نئے بادشاہ نے پوری مستعدی اور دیانتداری کے ساتھ اپنے تمام وعدے پورے کیے۔ نہروں کا پانی بند کر دیا گیا، چوروں اور ڈاکوؤں کو جیلوں سے نکال کر حکومت کا کاروبار سونپ دیا گیا، نیک اور خدا پرست انسانوں کو عبادت گاہوں سے نکال کر جیلوں میں ٹھونس دیا گیا، عدل و انصاف ختم کر دیا گیا۔ عرض ان دانشمندوں کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی جنہوں نے ملک کے بھلائی کے لیے ایک گداگر کو تخت پر بٹھا دیا تھا۔ جب نئے بادشاہ کے مظالم انتہا پر پہنچ گئے تو لوگوں کو بادشاہ کے ماضی کے بارے میں تجسس ہوا۔ معلوم ہوا کہ ماضی میں چیلا جنگل میں اپنے درویش کے ساتھ رہا کرتا تھا، تو پھر کسی سیانے نے مشورہ دیا اس مرشد کو ڈھونڈا جائے اور فریاد کی جائے کہ اس بلا سے ہمیں نجات دلائی جائے۔ بڑی محنت سماجت کے بعد درویش کو رضامند کیا گیا اور چیلے کے سامنے لایا گیا۔ چیلا اپنے مرشد کو دیکھ کر جذبات سے معمور ہو گیا اور بڑی عاجزی سے کہا، پیر و مرشد، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ درویش نے جواب دیا، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف تمہاری رعایا کے لیے رحم کی اپیل کرنے آیا ہوں۔ تم اقتدار کے نشے میں وہ زمانہ بھول گئے ہو جب در در بھیکا کرتے تھے۔ خدا سے ڈرو، یہ دنیا پانی ہے، اگر ہو سکے تو موت سے پہلے کوئی نیک کام کر لو۔ بادشاہ نے تلخ ہو کر جواب دیا، دیکھیے قبلہ، آپ میری قوت برداشت امتحان لینے کی کوشش نہ کریں۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے مرشد ہیں اور میں آپ پر ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراہٹ محسوس کرتا ہوں۔ آپ مجھے جی بھر کر گالیاں دے سکتے ہیں، لیکن خدا کے لیے ان لوگوں کے ساتھ کسی نیکی کا مشورہ نہ دیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم دونوں ایک ہی وقت میں دعا مانگا کرتے تھے، پھر کیا وجہ ہوئی کہ آپ کی دعا قبول نہ ہوئی اور میری دعا قبول ہو گئی اور قدرت نے مجھے بادشاہ بنا دیا۔ اگر ان لوگوں کے اعمال ٹھیک ہوتے اور قدرت کو ان کی بھلائی مقصود ہوتی تو آپ ان کے بادشاہ بنتے، لیکن یہ بدبخت تھے، انہیں اچھے برے کی تمیز نہ تھی اور قدرت نے ان کی بدعمالیوں کی سزا دینے کے لیے مجھے بادشاہ بنا دیا۔ اب میں مرتے دم تک اپنا پروگرام پورا کرتا رہوں گا۔ اگر قدرت کو ان کی گریہ وزاری پر رحم آ جائے اور میری زندگی کے دن پورے ہو جائیں تو وہ اور بات ہے، ورنہ میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ نیک دل درویش نے جواب دیا، برخوردار، تم ٹھیک کہتے ہو، اگر یہ لوگ قدرت کی طرف سے کسی انعام یا بہتر سلوک کے مستحق ہوتے تو میری عمر بھر کی دعائیں یوں رائیگاں نہ جاتی۔ یہ لوگ جنہوں نے میرے بجائے تمہارے سر پر تاج رکھ دیا ہے اس کے قابل نہیں ہے کہ ان پر رحم کیا جائے۔ تم شوق سے اپنا کام جاری رکھو۔ تو پیارے دوستو، اس کہانی کو پڑھنے اور اپنے انفرادی اعمال اور اپنے حکمرانوں کے کارناموں کا جائزہ لینے کے بعد آپ کو سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ طالب دعا آپ کا بھائی، والسلام۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔